کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس پالنہار حقیقی اور معبود برحق نے اپنی بندگی کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہو اور اس کا فیصلہ کر چکا ہو، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ماں باپ کا مقام کتنا عرفہ و اعلیٰ اور بلند و بالا۔ دنیا نے بہت اور دنیا اس حد تک رسم و رواج بن چکی کہ اب تقریباً دنیا نے جس چیز کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے وہ فرع کو تھام کے رکھا ہے، شاخ کو تھام کے رکھا ہے، اور جڑ سے اس کا رشتہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اصل جو ہے اس سے اس کا رشتہ کمزور ہو چکا۔ مثال کے طور پر ہم نے اپنی زندگی میں رسومات کو اتنا پکڑ لیا اور نفل پر اتنا توجہ دے چکے کہ فرض سے ہم غافل ہو گئے اور اصل سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے عرض کروں تو اپنے بنائے ہوئے رشتے کا احترام تو انسان کرنے لگا، قدرت کے بنائے ہوئے رشتے کا احترام چھوڑ دیا۔ اس کو میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں تو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم نے کسی کو اپنا دوست بنایا تو اس دوست کے ماں باپ کا ہم جتنا خیال کرتے ہیں اپنے ماں باپ کا اتنا خیال نہیں کرتے۔ دوست تم نے بنایا اور اس کے ماں باپ سے رشتہ تمہارا بنایا ہوا ہے، لیکن تمہارے ماں باپ کے ساتھ رشتہ تو رب قدیر نے بنایا ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس امت کی سب سے بڑی کم نصیبی یہ ہے کہ اس امت نے ماں باپ کو جو مقام دینا چاہیے تھا وہ مقام نہیں دیا الا ماشاءاللہ۔ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، پوری دنیا مل کر کے آپ کے لیے بد دعا کرے اور آپ کے والدین آپ کے لیے دعا کریں تو کسی کی بد دعا کا اثر آپ پر نہیں ہوگا۔ اور اگر پوری دنیا مل کر آپ کے لیے دعا کرے اور آپ کے والدین آپ کے لیے بد دعا کرے تو کسی کی دعا کا اثر آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا۔ جس کسی کو جو ملا ہے وہ ماں باپ کی خدمت اور ان کی دعاؤں سے ملا ہے۔ یہ تو سچ ہے اپنی جگہ پر کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو یہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، لیکن تھوڑا سا آگے اور بھی سن لو، ماں باپ کی خدمت کے اندر اللہ نے ولایت بھی چھپا کے رکھی ہے۔ ولایت بھی چھپا کے رکھی۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، سلطان المشائخ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت چھوٹے تھے، بالکل ننھے سے تھے، اور اس بچپنے کے اندر ماں نے ایک مدرسے کے اندر اپنے بچے کو داخلہ دلوا دیا۔
اور حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. آج کل تو قرآن جو پڑھایا جاتا ہے بس پڑھا دیا گیا، پوری زندگی پڑھ کر بسم اللہ شریف کا ترجمہ بھی آج تک نہیں سمجھ سکے. اور اس زمانے میں جب قرآن پڑھایا جاتا تو بچے قرآن پڑھتے ہی نہیں تھے، قرآن سمجھتے بھی تھے. بایزید بسطامی علیہ الرحمہ معمول کے مطابق مدرسے میں گئے، چھوٹے سے تھے، اور استاد پڑھا رہے تھے. بایزید بسطامی علیہ الرحمہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے. پڑھتے پڑھتے اس آیے کریمہ پر بایزید بسطامی علیہ الرحمہ پہنچے، انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. بس اتنا پڑھنا تھا. بایزید بسطامی ننھے سے بچے تھے، قرآن شریف بند کیا اور اپنے استاد گرامی سے عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ اجازت دیں تو میں ابھی گھر ہو کے تھوڑی دیر میں آتا ہوں. تو ان کے استاد گرامی نے انہیں اجازت دی. حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمت گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی تو دیکھا بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کی والدہ نے کہ بے وقت بچہ آ گیا، ابھی تو چھٹی کا ٹائم ہوا نہیں ہے، یہ اچانک بے وقت بچہ کیسے آ گیا. بہرحال بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کی والدہ نے دروازہ کھولا، بیٹے کو گھر میں لیا، خوب سینے سے لگایا، گود میں بٹھایا، پوچھا بیٹے کیا بات ہے، مدرسے کی چھٹی کا وقت نہیں ہوا، تم بے وقت گھر پہ آئے ہو، کوئی خاص بات؟ اب سنیے ننھا سا بچہ کیا کہتا ہے. بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ خاص طور پر یہاں روڈ کی سائیڈ میں جو حضرات کھڑے ہیں نا، تھوڑا سا تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. اور یہ سامنے جو بیٹھے ہیں یہ موبائل لے کر بات کرتے رہتے ہیں. میں ادھر تقریر کرتا ہوں، سامنے سے موبائل پر بات کرتے رہتے ہیں. میں اگر ٹوکوں تو میرے ضمیر کو بھی اچھا نہیں لگتا، اور آپ بات کریں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ قرآن و حدیث سے اہم کون سی ایسی بات ہے جس کے اندر آپ مصروف ہو گئے. تو خدا کے لیے ایسا نہ کریں جس کی وجہ سے پوری بدنظمی ہو. اور دائیں جانب والوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بات چیت بند کرو اور خاموشی کے ساتھ آپ گفتگو کو سماعت فرمائیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی و صحابہ و بارک وسلم. تو بایزید رحمت والرضوان کی ماں نے کہا کہ بیٹے بے وقت تم آ گئے. تو عرض کرتے ہیں ماں آج میرے استاد جب قرآن پڑھا رہے تھے نا تو اس آیت کریمہ پر جب پہنچے اور جب انہوں نے پڑھایا کہ اللہ فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا، تو میرے دل میں آپ کی محبت اتنی پیدا ہوئی کہ میں فوراً وہاں سے گھر آ گیا اور آ کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں. ماں مجھ سے آپ کا شکر ادا کرنے میں کوئی غلطی یا کوتاہی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے. کوئی آپ کے احسان کا شکر ادا کرنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے اور میرے لیے دعا کیجئے کہ میں آپ کا شکر صحیح طور پر ادا کر سکوں. اس لیے کہ جب آپ کا شکر صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا تو خدا کا شکر میں کیسے ادا کر پاؤں.
آپ نے کیا سمجھا ہے ماں باپ کو؟ آپ نے کیا سمجھا ہے ان کے درجات کو؟ ایک انسان اس وقت تک ہزار ہاتھ طوفان کے مقابلے کی صلاحیت رکھتا ہے جب تک اس کے والدین زندہ ہیں اور والدین اس سے خوش ہیں، اور والدین کے انتقال کے بعد اس بندے کی زندگی کے اندر ایک ایسا سہارا ٹوٹ جاتا ہے جس سہارے کے بلبوتے پر وہ ہر میدان کے اندر فتح حاصل کر لیتا تھا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں عالم ہوں تو مجھے والدہ کی دعا کی ضرورت نہیں، میں حافظ ہوں تو مجھے ماں باپ کی دعا کی ضرورت نہیں، میں مالدار ہوں تو مجھے ماں باپ کی دعا کی ضرورت نہیں، میں مجدد ہوں تو مجھے ماں باپ کی دعا کی ضرورت نہیں، میں ولی کامل ہوں تو مجھے ماں باپ کی دعا کی ضرورت نہیں۔ ارے ماں کی دعا کی ضرورت صرف عالم ہی کو نہیں، حافظ ہی کو نہیں، ڈاکٹر ہی کو نہیں، ولی ہی کو نہیں، مجدد ہی کو نہیں، نبی کو بھی ماں کی دعا کی ضرورت ہے۔ نبی کو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی والدہ کا جب وصال ہوا اور جب کوہ طور پر ہم کلامی کے لیے رب نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بلایا تو ہمیشہ بلاتا تھا اللہ، وہ جاتے تھے اور رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے، لیکن جب ان کی والدہ کا وصال ہوا اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ہم کلامی کے لیے بلایا تو ارشاد فرمایا موسیٰ ذرا سنبھل کر کے آنا، ذرا سنبھل کر کے آنا۔ عرض کرنے لگے مولا اس سے پہلے میں آتا تھا کبھی تو نے یہ نہیں فرمایا، اب تو فرما رہا ہے کہ موسیٰ سنبھل کر کے آنا۔ تب رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ اس سے پہلے جب تم آتے تھے تو تمہاری ماں تمہارے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب آنا تو سنبھل کر کے آنا۔ یہ ماں کا مقام، ماں باپ کا درجہ ہلکا درجہ نہیں ہے۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، آج کے دور میں جتنا انسان اپنے شیخ کی مانتا ہے، ماننا بھی چاہیے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، اگر جتنا احترام وہ اپنے شیخ کا کرتا ہے کرے، اس سے بھی انکار نہیں، لیکن اتنا ہی اگر اپنے ماں باپ کا کرنے لگے تو بہت اونچا درجہ وہ پا سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب انگلینڈ میں پہلی بار، مجھے سن یاد نہیں ہے لیکن 30 سال پہلے کم و بیش ایک انداز کے اعتبار سے جب میں پہنچا، میری داڑھی بھی کالی تھی اور جوانی بھی اس وقت تھی، تو وہاں ایک سسٹم تھا بزرگوں کے احترام کا۔ تو جب ہم اپنی قیامگاہ سے جب باہر نکلنے لگے تو مجھ سے عمر میں 20 سال بڑے، 15 سال بڑے وہ جوتے میرے لے کر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور رکھ دیا، تو ان کو تو میں کچھ زیادہ کیا کہتا، لیکن مجھ سے کم عمر کے اور میری عمر کے لوگ بھی جب اس طرح سے کرنے لگے تو میں نے ان سے صرف اتنا کہا بیٹا یہ کیوں کر رہے ہو آپ؟ تو انہوں نے کہا حضرت آپ کی دعائیں لینے کے لیے، آپ دین کے دائی ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میری ساری دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ حضور نے فرمایا کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں وہ مقام رکھتی ہے جو نبی کی دعا امتی کے حق میں مقام رکھتی ہے۔
کبھی اپنے باپ کے گھر کے نکلتے وقت تم اپنے باپ کے لیے بھی اس طرح سے جوتے رکھے ہو؟ اگر تم اس طرح سے کرو تو وہ جو تمہارے باپ کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے گی، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ خدمت کرو ماں باپ کی، دعائیں لو ماں باپ کی۔ ماں باپ دنیا کے اندر وہ مقام رکھتے ہیں کہ اگر کسی کے ماں باپ مسلمان نہیں بھی ہیں لیکن ہیں ماں باپ، تو وہ اگر اسلام چھوڑنے کے لیے کہیں تو وہ تو نہ کرو، شرک کے لیے بلائیں تو ان کی بات نہ مانو، لیکن اگر ان کو تمہاری ضرورت خدمت کی تو ایسے ماں باپ کی جو مسلمان نہیں ہیں ان کی بھی خدمت کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، ان کی بھی خدمت کرنا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ ماں باپ کا مقام یہ ایسا ماں باپ کا مرتبہ ہے، جیتے جی بھی ماں باپ کا حق ہے اور ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ماں باپ کا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ماں باپ مر گئے، انتقال کر گئے تو اب ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ان کا حق کیا، نہ۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ماں باپ کا حق ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے اوپر بہت بڑی مصیبت آ جاتی ہے، بہت بڑی مصیبت جو ٹلنے کا نام نہیں لیتی، لیکن اگر اس نے اخلاص کے ساتھ، پیورٹی کے ساتھ اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے تو وہ خدمت اور وہ نیکی اسے مصیبت میں کام آتی ہے اور مصیبت سے نکال دیتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، 3 دوست تھے، ایک سفر کے لیے نکلے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سفر کے لیے جب نکلے تو اچھے ہی ساتھی لے کر نکلے، اور اچھوں کے ساتھ ہی سفر کرنا چاہیے، اور دوستی بھی اچھوں کے ساتھ کرنی چاہیے۔ 3 دوست نکلے، جب نکلے تو راستے میں خوب شدید بارش ہوئی، تو بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے کوئی جگہ تلاش کرنی چاہی تو دیکھا پہاڑ کے اندر ایک غار تھی، بارش سے بچنے کے لیے اس غار کے اندر وہ تینوں چلے گئے۔ عجیب اتفاق قدرت کی طرف سے ہوا کہ وہ تینوں پہاڑ کے غار کے اندر گئے، اچانک پہاڑ سے ایک پتھر ٹوٹ کر اس غار کے دہانے پر آیا اور غار بند ہو گئی۔ اب یہ تینوں کے تینوں اندر پھنس گئے، اتنی طاقت نہ تھی کہ پہاڑ کے اس بڑے پتھر کو ادھر سے نکال سکیں۔ اب ہوا بند، روشنی بند، ایسا لگ رہا تھا کہ تینوں زندہ زمین کے زندہ درگور ہو چکے ہوں اور اب شاید وہاں پر ان تینوں کی قبر ہی بنے۔ تینوں نے آپس میں سوچا کہ اس مصیبت سے نکلنے کا کیا راستہ ہے، کیا کیا جائے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو تینوں نے یہ طے کیا کہ اگر ہم میں سے کسی نے کوئی کام صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو تو ذرا اس کے وسیلے سے ہم تینوں باری باری دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اب سنیے، پہلے نے جو دعا کی وہ سنیے۔ پہلا شخص جس نے اللہ کی بارگاہ میں اس مصیبت سے نکلنے کے لیے دعا کی تو اس نے کس چیز کو بطور وسیلہ پیش کیا؟ وہ نوجوان ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اے اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے کتنی محبت کرتا،
میں صبح گھر سے نکلتا، شام کو گھر پر پہنچتا، اور پھر آنے کے بعد بکری کا دودھ دوہتا، اور دوہنے کے بعد میری بیوی بھی بھوکی ہوتی، میرے بچے بھی بھوکے ہوتے، اور میرے ماں باپ بھی بھوکے ہوتے، لیکن سب سے پہلے میری عادت تھی کہ میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا، اس کے بعد بیوی بچوں کو دودھ پلاتا۔ کبھی ماں باپ پر میں نے بیوی بچوں کو فوقیت نہیں دی، لیکن مولا تو جانتا ہے کہ ایک مرتبہ میں صبح سے گیا، آنے میں مجھے رات کو تاخیر ہو گئی، میرے ماں باپ بھوکے سو گئے، لیکن میں گھر پر آنے کے بعد مجھے بھی شدید بھوکے تھے۔ میں بکری کا دودھ دوہنے کے بعد اپنے کمرے میں پہنچا تو وہ دونوں سو چکے تھے، لیکن میں نے اپنے بیوی بچوں کو پہلے دودھ نہیں پلایا۔ اپنے ماں باپ کے پینے سے پہلے میں دودھ لے کر کے وہیں پر کھڑا رہا کہ میرے ماں باپ کی آنکھ کھلے اور میں ان کو دودھ پیش کر دوں، اس کے بعد ہی میں اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلاؤں گا۔ اے میرے کریم، یہ کام صرف میں تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا، اگر میں تجھے پسند تو میرے ماں باپ کی خدمت کے عوض کے اندر میری مصیبت کو دور کروا دے۔ ابھی دعا مکمل ہوئی کہ ایک ہوا کا تیز جھونکا آیا اور پتھر تھوڑی جگہ سے سرک گیا۔ اب روشنی بھی آ رہی ہے، ہوا بھی آ رہی ہے۔ دوسرے نے دعا کی، اے اللہ، میری چچا زاد جو تھی، چچا کی لڑکی، میرے دل میں اس کے لیے بڑی جگہ تھی، بڑی محبت تھی۔ میں اسے کوشش کہ اچانک ایک مرتبہ اسے 100 درہم کی ضرورت پیش آئی، اور وہ میرے پاس 100 درہم کا تقاضا کرنے کے لیے آئی کہ مجھے 100 درہم کی ضرورت ہے۔ تو میں نے اسے 100 درہم دینے سے پہلے کہا کہ تو بھی میری خواہش پوری کر دینا۔ اسے ضرورت تھی، اس نے 100 درہم لی اور چلی گئی، اور جانے کے بعد پھر وہ ضرورت پوری کر کے میرے پاس آئی۔ اور جب میں نے برائی کا ارادہ کیا اس لڑکی کے ساتھ، تو اس لڑکی نے فوراً مجھ سے کہا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ بس اس کے کہنے پر میں گناہ سے رک گیا، اور صرف تیری خوشی کی خاطر میں اس گناہ سے رکا تھا۔ مولا، اگر یہ میری نیکی تجھے پسند آ گئی ہو اور تو نے قبول کر لی ہو تو مصیبت کو دور فرما۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور پتھر پھر اور زیادہ سرک گیا۔ اب تیسرے شخص کی باری۔ تیسرے شخص نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اس کے مولا، میرے پاس ایک شخص کام کرتا تھا، ایک بار دن بھر اس نے میرے یہاں مزدوری کی، لیکن مجھ سے مزدوری لیے بغیر وہ چلا گیا۔ میں اس کی کافی تلاش کرتا رہا، وہ مجھے نہ ملا، تو میں نے اس کی مزدوری کی رقم سے ایک گائے خریدی اور اس کی میں نے پرورش کی۔ پھر اس گائے کے بچے ہونے لگے، پھر بچے بڑھنے لگے، پھر گائے بڑھتی گئیں، بڑھتی گئیں، بڑھتی گئیں۔ پھر میں نے ایک چرواہا رکھا جو ان گائیوں کو چراتا رہتا تھا، اور یہ میں نے اسی کی مزدوری کی رقم سے سب کچھ کیا تھا۔ کئی سالوں کے بعد، کئی عرصے کے بعد وہ شخص آتا ہے، اور آ کر کے اس نے مجھ سے کہا کہ میری ایک دن کی مزدوری تمہارے پاس باقی ہے اور مجھے بہت ضرورت ہے، میں لینے کے لیے حاضر آیا ہوں، تمہیں معلوم ہے نا؟ تو میں نے اس سے کہا تھا، ہاں تیری مزدوری کی رقم تو میرے پاس تھی اور ہے،
اور یقیناً مجھے دینا ہے. دیکھیے جو گائے نظر آ رہی ہے نا ساری کی ساری وہ تیری ہیں، تو لے جا. کا مذاق تو نہیں کر رہے ہو مجھ سے؟ ایک دن کی مزدوری میں اتنی گائے؟ کہاں ہاں تیرے پیسے سے میں نے گائے خریدی اور اس کے بعد اس گائے کی پرورش کی جس سے اتنے بچے پیدا ہوئے، جس سے اس کو میں نے پالا، اور آج یہ اتنی زیادہ تعداد کے اندر یہ گائے موجود ہیں. اور سن یہ چرواہا بھی تیرا ہی ہے، تو سب کو ساتھ میں لے کر کے جا. اس کے دل سے دعا نکلی اور وہ اتنا خوش ہوا کہ اس کی دعا سے اللہ نے اس تاجر کو ولایت عطا کی، اور اس کی دعا کی وجہ سے اللہ عز و جل نے غار سے پورے پتھر کو ہٹا دیا. اب یہ تینوں سیف ہو گئے اور تینوں زندہ رہ گئے. بخاری شریف کی حدیث ہے. آج مزدور کو چپل گھساتے گھساتے تھک جاتے ہیں. ملازم کو ملازمت کے پیسے دینے سے آدمی یہ سمجھتا ہے جیسے اس پر کوئی احسان کر رہا. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دیا کرو. آپ کیا سمجھتے ہو یہ مزدور کا مقام کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو یہ ملازم کا مقام کیا ہے؟ عرض یہ کر رہا تھا ایک شخص اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کا اتنا خیال کرے تو ماں باپ کی خدمت کے عوض کے اندر اللہ مصیبتوں کو ٹال دیا کرتا ہے، دور کر دیا کرتا ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے. جہاد کا اعلان ہو چکا تھا. وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جہاد کے لیے اجازت طلب کرنے کی غرض سے حاضر آیا ہوں. سرکار نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ حیات ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں حیات ہیں. کہا جا اپنے ماں باپ کی خدمت کر، یہ جہاد سے افضل ہے. یہ ہے ماں باپ کا مقام. آج سچویشن یہ ہو گئی کہ ماں باپ کے درجے کا خیال نہیں کیا جاتا. سب کی دعائیں. اب تو ایسی پوزیشن ہو گئی، بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، میں دنیا میں رہتا ہوں، حالات کو جانتا ہوں، تو میں عرض کرتا ہوں لوگ بیوی کی ماں کا جتنا خیال کرتے ہیں اپنی ماں کا اتنا خیال نہیں کرتے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیوی کی ماں کا خیال نہ کریں، وہ بھی ایک درجے میں آپ کے لیے محترم ہے، لیکن ماں کا مرتبہ بہرحال ماں کا مرتبہ ہے. اس کا مقام بہرحال اس کا مقام ہے. جس کے قدموں میں اللہ جنت لا کر کے رکھ دے اس ماں کی عظمتوں کا کیا کہنا. اور باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا. باپ کی خوشی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے. جس نے اپنے باپ کو خوش کر دیا گویا اس نے اللہ کو خوش کر دیا. یہ مقام ہے باپ کا. جس نے اپنے ماں کی خدمت کی اور ماں کو خوش کر دیا اللہ عز و جل اس بندے سے راضی ہو گیا. اسی لیے امام المتکلمین حضرت علامہ نقی علی خان علیہ الرحمت والرضوان جو اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے والد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. ماں باپ کے لیے دعائیں کرو. بلکہ حدیث شریف میں ہے ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
میرے والدین اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں، کیا ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا جا سکتا ہے؟ کیا سوال تھا، کیا سوال تھا۔ آج ہمارے مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں اور بہت سارے مفتیان کرام ہیں، ذرا پوچھئے ان کے پاس کیسے کیسے بھونڈے سوال آتے ہیں، سر پیر بغیر کے سوال۔ لیکن وہ صحابہ تھے، حضور کی صحبت پائی تھی، اور یہ بات یاد رکھیے گا، اچھے سوال بھی وہی کرے گا جو اچھوں کی صحبت اختیار کیا ہو۔ سوچ بڑوں کے ساتھ بیٹھنے سے بنتی ہے۔ اب یہاں میں آپ کو بتا دوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہم کس کی صحبت میں بیٹھے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بہت بڑا فارمولا دے رہا ہوں، اور خاص طور پر یہ میرے نوجوان بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے بچوں تم خاص طور پر سنو، ہر ایک کے لیے ضروری ہے لیکن نوجوانوں کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ پوچھا گیا کن کے ساتھ بیٹھے؟ تو سرکار نے فرمایا اپنے سے بڑوں کے پاس بیٹھو، اپنے سے بڑوں کے پاس بیٹھو، علماء سے سوال پوچھا کرو، اور حکیموں کی باتیں سنا کرو۔ یہ تین چیزوں کا حضور نے حکم دیا۔ اپنے سے بڑوں کے پاس بیٹھو، بڑوں کے پاس بیٹھو گے تو سوچ بڑی بڑی، بڑوں کے پاس بیٹھو گے تو تجربہ ملے گا، بڑوں کے پاس بیٹھو گے تو ترقی کی راہیں سمجھ میں آئیں گی، علماء سے سوال پوچھو گے علم میں اضافہ ہوگا، اور حکمت بھری باتیں سنو گے حکیموں سے تو تمہاری روح میں تازگی پیدا ہوگی اور تمہارا دماغ روشن ہوگا۔ اب سنیے سرکار سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کی کوئی راہ ہے؟ اب سرکار نے کیا فرمایا اسے سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ان کے لیے رحمت کی دعا کرو۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ ان کے لیے رحمت کی دعا، اور وہ دعا قرآن کے اندر موجود ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے بچپنے میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا تھا۔ جس طرح سے میں تو خدا کی قسم کبھی سوچتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دو دور دیکھ لیجئے آپ، ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے، ایک ماں ہے ایک بیٹا ہے۔ بیٹا پریشان ہے، اس کی سچویشن ایسی ہے کہ بچپنے ہی میں ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ لا علاج ہے یہ، اس کو ایسی بیماری لگ چکی ہے، لیکن باپ اپنے بچے کو زندہ دیکھنے کے لیے ہر طریقے کی کوشش کر بیٹھے گا۔ حضرت کوئی وظیفہ ہو تو بتاؤ، ڈاکٹر ہو تو بتاؤ، اس سے چندہ لے کر، اس چیریٹیبل ٹرسٹ سے پیسہ لے کر اپنے بچے کا علاج۔ کوئی بھی ماں باپ مجھے آج تک ایسے نہیں ملے جو کسی بزرگ کے پاس یہ دعا کرانے کے لیے گئے ہوں کہ دعا کریں کہ میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ آسانیت کر دے، آسانی اس کے لیے پیدا فرما دے اور وہ اس دنیا سے چلا جائے۔ نہ، کتنا ہی خطرناک مرد سے کیوں نہ ہو، باپ ہر حال کے اندر اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن دوسرے اینگل سے دیکھیں، باپ بوڑھا ہو گیا، بستر میں ٹوائلٹ کر رہا ہے، طبیعت زیادہ خراب ہے، اٹھ نہیں پا رہا، تو علماء سے دعا کرانے کے لیے آتے ہیں، حضرت دعا کریں اب اللہ ان کے حق میں بہتر فرما دے، بس اب ان کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ کیا سوچ ہے کہ باپ تو تمہاری ہر تکلیف پر تمہیں زندہ دیکھنا چاہتا ہے، اور تم ہو کہ اپنے باپ باپ کی موت کی تمنا کر رہے ہو۔
جس ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ رحمت کے دروازے، مغفرت کے دروازے، جنت کے دروازے سب کھول دیتا ہے، اس مقدس مہینے کے اندر بھی حضرت جبریل امین کی دعا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ سرکار منبر پر تشریف رکھے تو جبریل امین نے دعا کی، اے اللہ، جو شخص اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے وہ ہلاک ہو، تو حضور نے فرمایا آمین۔ آپ کیا سمجھتے ہو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کیا ہے؟ ارے جس کے چہرے کو ایک بار محبت سے دیکھنے پر حضور فرماتے حج مبرور کا ثواب، اگر کسی نے اپنی ماں کے چہرے کو یا اپنے باپ کے چہرے کو ایک بار محبت سے دیکھ لیا تو ایک بار کے دیکھنے پر اللہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور بار بار دیکھو تو بار بار حج مبرور کا ثواب۔ اب میں ان لوگوں سے کہوں گا جو لوگ اپنے ماں باپ کو بوڑھا دیکھ کر کے کہتے ہیں یہ تو کھسک گئی ہے ان کی، یہ تو ٹوکتے رہتے ہیں، یہ تو بڑبڑ کرتے رہتے ہیں، نہ کرو ایسا، نہ کہو ایسا، احترام کرو ان کا۔ اتنا تو کہنا بہت بڑی بات ہو گئی کہ کھسک گئی ہے، بڑھو ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، انہیں اف بھی نہ کہو، اف بھی نہ کہو۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی نے پوچھا کیا ماں باپ کا حق ان کے مرنے کے بعد بھی؟ سرکار نے فرمایا ان کے لیے رحمت کی دعا کرو، پھر فرمایا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، مغفرت کی دعا۔ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اس سے بڑا ماں باپ کے لیے کوئی تحفہ ہے ہی نہیں اولاد کی طرف سے، بہت بڑا تحفہ ہے مغفرت کی دعا کرنا۔ تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ماں باپ کے دوستوں کا احترام کرو، ماں باپ کے دوستوں کا احترام کرو، جن سے وہ محبت کرتے تھے ان سے تم محبت کرو، وہ قبر میں خوش ہو جائیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے۔ ماں باپ کے دوستوں کا احترام کرو۔ چوتھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھو، اس سے تمہارے ماں باپ خوش ہوں گے۔ اس طریقے کے کئی ارشادات آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے اس صحابی سے فرمائی۔ اب یہاں میں آپ کو عرض کروں گا اور خاص طور پر عرض کروں گا، ممبئی میں ہم نے دیکھا ہے کام والیاں بھی مل جاتی ہیں، اور ممبئی میں ہم نے دیکھا ہے کہ آدمی مصروف بھی زیادہ ہوتا ہے، تو جن کے پاس 2 ٹکے زیادہ آ جاتے ہیں وہ اپنے بچوں کی پرورش کا خیال بھی نہیں کرتے، کام والی ان کو نہلاتی ہے، کام والی ان کو غسل کراتی ہے، کام والی ان کو کھانا کھلاتی ہے، کام والی کپڑے پہناتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہی کام والی اسکول چھوڑنے جاتی ہے۔ کبھی پیرنٹس میٹنگ کے اندر ماں باپ پہنچ گئے تو پہنچ گئے، ورنہ وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ بڑا ہوتا ہے کام والی کے ہاتھ میں۔ گھومنے کے لیے بھی گئے تو میاں بیوی اپنے کمرے کے اندر، بچہ کام والی کے پاس پڑا ہوا ہے۔ اب جس چیز سے بچہ بچپنے میں محروم ہو گیا کہ اسے ماں باپ کا پیار نہیں ملا، شفقت نہیں ملی، محبت نہیں ملی، وہ کام والی کے زیر اثر رہا، زیر تربیت رہا۔ جب وہی باپ بوڑھا ہوتا ہے اور وہی بچہ جو کام والی کے پاس بڑا ہوتا ہے
تو وہ بھی سوچتا ہے کہ مجھے میرے ماں باپ نے بچپن میں کام والی کے سپرد کر دیا تھا، اب بڑھاپے میں ان کی کیوں خدمت کروں؟ اولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑ دو، وہیں رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے اور ان کا کیئر ہوتا رہے گا، ان کا کیئر ہوتا رہے گا۔ آج اولڈ ہوم کھل گئے، اولڈ ہاؤس کھل گئے، جہاں پر بوڑھے ماں باپ کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں کیئر کرنے والے کیئر کرتے ہیں، بچوں کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ جا سکیں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، ایک قافلہ تاجروں کا روانہ ہوا، بس یہ آخری بات، ایک قافلہ تاجروں کا روانہ ہوا، اس قافلے کے اندر بچے بھی تھے، بچوں کا باپ بھی تھا۔ اچانک جنگل و بیابان میں باپ کی طبیعت خراب ہوئی اور انتقال ہو گیا۔ باپ کو بچوں نے وہیں جنگل میں دفن کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قافلہ کسی کا انتظار تو نہیں کر سکتا، تو بچوں نے بھی دفن کیا اور پھر روانہ ہو گئے قافلے کے ساتھ۔ خوب تجارت کی، خوب نفع حاصل ہوا، خوب کمایا، اور جب قافلہ وہاں سے گزرا تو بچوں نے باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جانے کی بجائے وہاں سے نکلنے لگے چپ چاپ۔ تو قبر سے آواز آئی، اے میرے بچوں، اس طرح تم مجھے نظر انداز کر رہے ہو؟ خدا کی قسم، اگر تمہاری جگہ میں ہوتا قافلے کے اندر اور تمہاری قبر یہاں ہوتی تو میں تمہیں سلام کیے بغیر کبھی نہیں جاتا۔ تمہیں پکچر دیکھنے کے لیے جانے کا وقت ہے، تمہیں سیر و تفریح کے لیے جانے کا وقت ہے، اپنے ماں باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جانے کا وقت ہے؟ جاتے ہو کبھی؟ آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤ، جس جگہ پر اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے ان جگہوں کے اندر ماں باپ کی قبر بھی ہے، اگر ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ان کے وسیلے سے اللہ دعا کرے، اللہ اس بچے کی دعا کو قبول فرما لیتا۔ بلکہ شب برات جا کر قبر تلاش کرتے، ابا کی قبر ہے کہاں؟ یار تجھے معلوم ہے میرے ابا کی قبر؟ یہ حال ہو چکا ہے۔ موضوع بڑا طویل ہے اور وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں مزید اس پر کوئی تفصیلی گفتگو کر سکوں، لیکن میں نے بہت ساری چیزوں کو کور کرنے کی، ماں باپ کی خدمت اور ان کے مقام کے ساتھ ساتھ کوشش کی۔ آپ اگر تجارت کرتے ہو تو ملازمین کا خیال کرو، آپ اگر جوان ہو تو کسی لڑکی کی آبرو پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کرو، آپ اگر بچے ہو اور ماں باپ ہیں تو ان کی خدمت کے اندر کوئی کوتاہی نہ کرو، اور اسی طریقے سے ماں باپ پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، کیسے بھی ہوں، ماں باپ کو بات کرنے کا سلیقہ آتا ہو نہ آتا ہو، دکھنے میں اچھے لگتے ہوں نہ لگتے ہوں، کپڑے پہننا جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، پھر بھی بہرحال تمہارے ماں باپ ہیں اور ان کو ایک نظر دیکھنے پر اللہ تمہیں حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور میں گزارش کرتا ہوں آپ سے، میں گزارش کرتا ہوں، اور وہ گزارش یہ ہے، بہت ادھر ادھر آپ نے اپنی زندگی گزار لی، بہت کچھ سنا، بہت کچھ سمجھا، بہت کچھ کیا آپ نے اپنا دین سیکھنے کی کوئی کوشش نہیں کی، کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں ابھی آ رہا تھا تو لائن سے صرف ہوٹل ہی ہوٹل، اور رات کو 3 بجے تک ہماری قوم کے بچے ہوٹلوں میں کھاتے ہی رہتے، پتہ نہیں کتنا کھائیں گے اور کب تک کھائیں گے۔ کبھی آپ نے دین سیکھنے کے لیے سفر کیا؟ کبھی دین سیکھنے کی آپ نے کوشش کی؟ کبھی دین کے لیے آپ نے وقت نکالا؟ کہاں کہاں سے لوگ ہفتہ واری سنی اجتماع میں مرکز اسماعیل حبیب مسجد جو ہے وہ ہر سنیچر کو آتے ہیں، آپ کے یہاں سے کوئی جوش و خروش نہیں، آپ کے یہاں سے کوئی اتنا شوق نہیں سیکھو گے تو پھر آپ کی اولاد سے بھی کوئی اچھی امید مت رکھنا۔
کوئی اچھی امید مت رکھنا۔ آج بھی اللہ کا فضل ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر بچے ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں کہ میرے ابا یہ کیا کرتے تھے نا یار، اس کو بند نہیں کرنا، مجھے بھی اس کو جاری رکھنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اگر تم ہفتہ واری سنی اجتماع میں جاتے رہو گے پابندی کے ساتھ تو تمہارا بچہ کہے گا میرے ابا جایا کرتے تھے نا، میں بھی اسے کنٹینیوس رکھوں گا انشاءاللہ۔ سیکھو، دین سیکھو، دین سیکھو، دین کے لیے وقت نکالو۔ اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، اللہ رحم و کرم فرمائے، سارے رشتے ڈپلیکیٹ ہو گئے۔ مجھے ابھی امریکہ کے سفر کے اندر کچھ پڑھے لکھے لوگ میرے بیان کے بعد مجھ سے ملنے کے لیے آئے، نوجوان نیو جرسی کے اندر، اور موجودہ دور کے سب سے بڑے ٹیکنالوجی سسٹم کے سلسلے میں انہوں نے مجھ سے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ حضور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے تو ایسا لگتا ہے کہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا نہیں، لوگوں کی قدر کبھی بھی نہیں گھٹے گی، لوگوں کی ضرورت تو رہے گی ہمیشہ رہے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے یہ ممکن ہے۔ آج آپ دیکھیں تو میں نے ایک مثال اس کے سامنے رکھی کہ ایئرپورٹ پر گھروں کے اندر مساج کی چیئر ہوتی ہے، آپ اس مساج چیئر کے اندر بیٹھ جائیں، 600 700 800 روپیہ دے کر ایسے رکھیں، خود بخود وہ مساج چیئر کے ذریعے آپ کا مساج ہوتا رہتا ہے۔ تھوڑا سا ہلکا سا ریلیکس تو ملے گا لیکن سکون نہیں ملے گا، سکون کی نیند نہیں آئے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب مشین وغیرہ ہی تو ہے، اس کے اندر ہی تو یہ سسٹم سب سیٹ کیا گیا ہے۔ لیکن میں نے کہا بیٹا ایک بات بتاؤ، تھکے ہوئے آ کر ماں کی گود میں سر رکھ دو اور ماں ہلکے سے بالوں کے اندر انگلیاں گھمانا شروع کر دے، فوراً تمہیں سکون کی نیند آ جائے گی۔ تو یاد رکھیں، یہ لمس، یہ احساس، یہ پیار، یہ محبت مشین سے نہیں ملا کرتا، انسان ہی سے ملا کرتا ہے۔ تو یہ ضرورت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں، رشتے ناتے ختم ہو رہے ہیں۔ میں ابھی افریقہ جب جا رہا تھا تو ایتھوپیا کی لانچ کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک خیال ذہن میں آیا کہ اتنے سارے لوگ لانچ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا دیکھوں تو صحیح یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ میاں بیوی بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، سب فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، دوست بیٹھے ہوں گے، سب بیٹھے، لیکن کوئی ایک دوسرے سے بات کرتا ہوا شاید ایک یا دو نظر آئیں۔ ایک سیلیبریٹی، کوئی ہیرو تھا کسی افریقہ کی کنٹری کا، اس کے ساتھ لوگ تصویریں کھینچا رہے تھے، اور باقی جتنے بھی تھے کوئی لیپ ٹاپ پر ہے، کوئی آئی پیڈ پر ہے، کوئی موبائل پر ہے، کوئی کسی سے بات کرنے کے لیے تیاری نہیں۔ کیا زندگی بن گئی! یہ بے چینیاں جو بڑھ رہی ہیں نا، یہ انہی ساری چیزوں کی وجہ سے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس و مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ آج میاں بیوی کو دیکھیے، بیوی ادھر بیٹھی ہے اپنے موبائل پہ لگی ہے، شوہر اپنے موبائل پر لگی ہے، کسی تھک کے چور ہو جاتے ہیں پھر لیٹ جاتے ہیں۔ سب کا یہی حال ہے، ہم ہو یا آپ ہو، سب کا یہی حال ہے۔ آنکھ کھلی تو پہلے موبائل اٹھا کر کس کا میسج۔ کیا زندگی بن گئی! نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم، نہ درود شریف پڑھنے کا ٹائم، نہ بچوں کو لے کر پوچھنے کا ٹائم، نہ بیٹھنے کا ٹائم، نہ خیریت دریافت کرنے کا ٹائم، نہ بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ بس لگ گئے، اب ایک ہمارے ہاتھ میں کھلونا آ گیا، اس کے پیچھے لگ گئے۔ لے کر بیٹھو، بچوں کی تربیت کرو، بچوں کے پیچھے ٹائم اسپینڈ کرو، نوک پلک درست کرو۔ اور آخری بات عرض کر دوں، صحابی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ماں باپ کی طرف سے اولاد کو سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟
تو سرکار نے فرمایا ماں باپ کی طرف سے اولاد کو سب سے بڑا تحفہ اچھے اخلاق ہیں۔ آپ بچے کو آئی فون دلاؤ، سیمسنگ فولڈ دلاؤ، آئی پیڈ دلاؤ، موٹر سائیکل دلاؤ، مرسیڈیز دلاؤ، کچھ بھی دلاؤ، اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کو اچھے اخلاق سکھا دیے تو حضور فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا تحفہ ہے۔ خیال کرو ان چیزوں کا، ماں باپ کی خوب خدمت کرو اور ماں باپ بھی بچوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب سے اللہ وہ کام لے جس سے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔